الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سامعین کرام، گزشتہ کل کے بیان میں سحری کا افضل وقت کیا تھا اس پر لب کشائی کی گئی تھی. آج روزے کے مکروہات کیا ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی لب کشائی کی جائے گی. لیکن ایک بات بتلاتا چلوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کسی صحابی یا صحابیات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے میں کسی طرح کی شرم محسوس نہیں کی، جبکہ آج کے زمانے میں مسلمان مرد اور عورت فحش کلامی، گالی گلوچ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ وہ شرعی مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. روزے کے مکروہات میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو بتلانا ضروری ہیں. نہ جاننے کی بنا پر، ناعلمی کی بنا پر بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے. اور روزہ مکروہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے اور پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. تو اس کے متعلق معلومات کی جائیں. بہرحال بات کو شروع کرتا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. منہ میں جمع کی ہوئے تھوک کو نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ٹوتھ پیسٹ، منجن اور کوئلے وغیرہ سے دانت صاف کرنا، جبکہ ان کے اجزاء حلق میں نہ جائیں. اگر ان کے اجزاء حلق میں چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. صحبت یا انزال ہو جانے کا خطرہ ہو پھر بھی بیوی سے رومانس وغیرہ کرتے رہنا، یہ مکروہ ہے. اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. بلا ضرورت کسی چیز کو منہ میں رکھ کر چبانا یا چکھ کر تھوک دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے. غیبت اور چغلی کرنا، بہتان لگانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، لڑنا جھگڑنا، فلمی ڈرامہ ٹی وی وغیرہ دیکھنا، یہ سب اور گناہ ہیں کہ تمام کام یوں تو ہر حال میں ناجائز ہیں، مگر روزے دار کے لیے ان کی برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے روزے میں بہت زیادہ کراہیت آ جاتی ہیں، جس کی بنا پر روزے کا اجر و ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے.
بغیر سخت ضرورت کے جسم سے خون نکلوانا یا خون دینا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ بغیر سخت ضرورت کے جسم سے خون نکلوانا یا دینا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے گلوکوز چڑھانا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بدن میں کمزوری ہے تو گلوکوز چڑھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہونٹوں پر لپسٹک وغیرہ لگانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے منہ میں یا حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گڑگڑاہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان مکروہات سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ اب کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو بھول سے کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بندے یا بندی نے بھول سے کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر کھاتے وقت اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، یا پیتے وقت اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، اسی وقت اس نے چھوڑ دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد آنے کے بعد بھی وہ کھاتا رہا تو اس صورت میں اس کو کیا دینا ہے اور کیا اس پر قضا ہے یا اس پر کفارہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی آگے بیان کیا جائے گا۔ بھول سے صحبت کر لینا اور صحبت کے درمیان روزہ یاد آ جانا اور فوراً الگ ہو جانا ضروری ہے، ورنہ روزہ یاد آنے کے بعد بھی الگ نہ ہوا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی عورت کو دیکھنا اور اس سے انزال ہو جانا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سوچنے اور گندے خیالات کی وجہ سے انزال ہو جانا، اسی طرح مرد کے مزی کے نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جمع کیا ہوا تھوک یا بلغم نکلنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا جبکہ اس کا کوئی اثر حلق میں نہ جائے، اس کا کوئی مزہ حلق میں نہ جائے، گلے میں نہ جائے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کا مزہ حلق میں چلا گیا، گلے میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی ہونا، چاہے الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی منہ بھر کے آنے کے بعد خود ہی حلق میں واپس چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی کے منہ میں آنے کے بعد حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کا میل صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانا، کمزوری کی وجہ سے گلوکوز چڑھوانا، خون ٹیسٹ کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ضرورت کے وقت دوسرے کو اپنا خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سحری کھانے کے بعد جو کچھ دانتوں کے درمیان رہ گیا ہے، اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہو تو اس کو کھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خواہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو یا غلطی سے، کیونکہ اتنی کم مقدار تھوک کے حکم میں ہے جس سے عام طور پر بچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی کم مقدار کو
منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منہ کے اندر ہی کھا لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انگلی سے یا سلی، دانت صاف کرنے کی سلی سے اس چیز کو باہر نکالا، مثال کے طور پر داڑھ میں بوٹی پھنسا گئی تھی، اب وہ بوٹی چنے سے کم مقدار کی ہے یا چنے کی مقدار سے کچھ کم ہے، اور اس کو زبان سے حرکت کر کے داڑھ سے نکال کر کھا لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب اسی بوٹی کو جو پھنس گئی تھی اس کو زبان سے حرکت دی، پھر اس کو انگلی پر نکالا اور اس کو پھر اسے کھایا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وکس، بام یا خوشبو لگانا یا سونگھنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں دل یا پیٹ کے آپریشن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزے میں معدے میں کسی چیز کے داخل کرنے یا داخل ہونے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، جبکہ پیٹ یا دل کے آپریشن میں معدے میں کوئی چیز نہیں جاتی اور داخل بھی نہیں ہوتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈائلیسس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے خون کی صفائی اس طرح ہوتی ہے جس کا اثر سیدھا پیٹ یا دماغ تک نہیں پہنچتا۔ نقصیر پھوٹ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ نقصیر کا خون حلق یعنی گلے کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے خون نکلا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں جبکہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا، گلے میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے میں آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ آکسیجن ایک صاف ستھری ہوا ہے۔ احتلام سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، انجانے میں مکھی یا دھوئے کا منہ میں چلا جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہ چاہتے ہوئے آنسو یا پسینے کا حلق یعنی گلے میں چلا جانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور فاسد ہونے کے بعد صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں آتا، اس کو انشاءاللہ تعالی کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔